अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात कुछ देर बाद। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस समेत ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। अमरीकी काबीना के साथ भी मुलाकात शेड्यूल है। फील्ड मार्शल की बतौर आर्मी चीफ अहम तरीन मुलाकात आलमी सतह पर पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की अहमियत का मजहर है। पाकिस्तान को अमरीकी खारिजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक हैसियत हासिल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फील्ड मार्शल के लिए इस्तकबालिया तकरीब। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाक फौज की बहादुरी को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वतन का हकीकी सफ़ीर और मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। तो आपको बताएं कि मुलाकात होने जा रही है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अब से कुछ देर बाद, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ये मुलाकात होगी। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे वाशिंगटन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब अमरीकी सदर से मुलाकात शेड्यूल। ज़राइक का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और काबीना अरकान से मुलाकात होगी। अमरीकी सदर से पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह की मुलाकात रात 10 बजे शेड्यूल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना देंगे। ज़राइक का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका और सदर ट्रंप से मुलाकात पाकिस्तान का जनूबी एशिया में नेट रीजनल स्टेबलाइजर्स के तौर पर किरदार वाज़े करता है। दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज का कहना है कि ये एक तारीखी मुलाकात है जो पाकिस्तान और पाक फौज की क़यादत की आलमी सतह पर अहमियत को जाहिर करता है। डिफाइनिंग मोमेंट है, इसको हमें बहुत अच्छे से कैच करना चाहिए। आई एम श्योर कि इससे पाकिस्तान और US मिलिट्री टू मिलिट्री, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे इंडिया से जो हमारे रिलेशनशिप पे जो अमेरिकन से उससे फ़र्क पड़ेगा और हमारे अमेरिकन से बहुत ही बेहतर रिलेशनशिप होगी और अभी हमें काउंटर टेररिज्म में बहुत हमारी सपोर्ट होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना और अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी सदर से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात इस बात की गुमाजी है कि अमरीका इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बखूबी वाकिफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानियों से इजहार मोहब्बत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले ट्रंप की पाकिस्तानियों की तारीफें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूँ, पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बासर शख्सियत है। आर्मी चीफ ने भारत से जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की तारीफें कर चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि आई लव पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मुफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़म के इजहार पर खराज तहसीन पेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप ने जंग बंदी में सालसी का किरदार अदा किया। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशों और अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। भारत के आबी वसाइल को हथियार बनाने की पॉलिसी और कश्मीर में जबर नाकाबिल कबूल है। आगे बढ़ने का रास्ता दियानतदाराना सिफारतकारी से ही मुमकिन है। ईरान ने बात करने का पैगाम भिजवाया, मैंने जवाब दिया कि अब बहुत देर हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान इस वक्त बहुत मुश्किल में है, आइंदा हफ्ते बहुत अहम है, हो सकता है इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो जाए। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ईरान शदीद मुश्किलात में है और मुज़ाकरात करना चाहता है। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं पता। ईरान को चाहिए कि वो गैर मशरू तौर पर सरेंडर कर दे। आज में और एक हफ्ते पहले में बहुत फ़र्क है। हमने ईरान को 60 दिन का वक्त दिया, अब ये बात करना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं की। इन्होंने बहुत वक्त ज़ाया किया, ईरान की दिफाई सलाहियत को ख़त्म कर दिया, इनके पास फ़ज़ाई दिफा नहीं रहा। पिछले दौर में भी कहा था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरानी 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं।
دھمکیاں ان کو دو جو دھمکیوں سے ڈٹ جائیں۔ ایرانی قوم ڈکٹیشن اور دھمکیوں کے آگے جھکنے والی نہیں، سرنڈر نہیں کریں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب قوم سے خطاب میں کہا، ایرانی قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ امریکہ کی کوئی بھی فوجی مداخلت اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ امریکہ جنگ میں کودا تو اسے معلوم ہے ایران سے زیادہ اس کا نقصان ہوگا۔ مسلط کردہ جنگ میں امن کو قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی مسلح افواج وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے، اسے اس کی مجرمانہ اقدامات کی سزا ضرور ملے گی۔ عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ جو ایران کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم دھمکیوں کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل کے خلاف حملے تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، کسی بھی ملک کا ایران پر حملے میں شریک ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ ہم جوہری ہتھیار نہیں رکھتے، اس کو حملے کی بنیاد بنانا ناجائز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ سرنڈر ہوگا نہ ہی دھمکیوں کی پرواہ ہے، صہیونی ریاست پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے دشمنوں کو خبردار کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ایک بیان میں بولے، امریکی صدر ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، وہ ان لوگوں کو دھمکیاں دے جو دھمکیوں سے ڈرتے ہیں۔ ایرانی قوم ایسی دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والی نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ ایرانی قوم ظلم کے سامنے ہتھیار ڈال دے، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایرانی زمین پر کسی بھی امریکی حملے کے سنگین اور ناقابل تلافی نتائج ہوں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کو جو نقصان پہنچے گا وہ ایران کو پہنچنے والے نقصان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران پر حملہ کر کے اسرائیل نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ دہشت گرد صہیونی حکومت کو سزا ملے گی، ہم صہیونیوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت اسرائیلی جنگی جنون عالمی اور خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا۔ شہباز شریف نے کابینہ سے گفتگو میں کہا، عالمی برادری کو جنگ رکوانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایرانی صدر اور ترک صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوئی اور ایرانی صدر سے پاکستانی عوام کی جانب سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ غزہ میں بھی صورتحال تشویشناک ہے، 50,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ترکیہ جا رہے ہیں۔ OIC وزراء خارجہ کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ بجٹ کے حوالے سے بولے، IMF کو بتا دیا تھا کہ زراعت اور کھاد پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے۔ خوشی ہے کہ IMF نے اس بات کو مان لیا۔ بجٹ میں تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا۔ 6 سے 12 لاکھ سالانہ تنخواہ والوں پر 1% ٹیکس لگے گا، جو کہ گزشتہ سال 5% تھا۔ PSDP کو اس سال 1000 ارب پر لے جائیں گے۔ عالمی جو ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد سے جلد وہاں پر امن قائم ہو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ یہ عالمی امن کے لیے بہت خطرناک۔ بجٹ کے حوالے سے جو بجٹ پیش ہو چکا، موٹی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے پوری طرح بتا دیا تھا کہ ہم زراعت کے اوپر کوئی ہم ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، جو ہمیں جنگ میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے، ان حوالوں سے جو افواج پاکستان زوری جو ساز و سامان چاہیے، اس حوالے سے بھی ہم نے اس بجٹ میں اس کے لیے ہم نے فسکل سپیس کو بڑھایا ہے، جو کہ وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ عین ضرورت ہے۔ امریکہ اسرائیل کو براہ راست فوجی مدد دینے یا اس کے بارے میں سوچنے سے بھی باز رہے۔ روس نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کو کسی بھی قسم کی امریکی فوجی مدد خطے کو مزید غیر مستحکم کر دے گی۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے حملوں نے دنیا کو تباہی کے قریب پہنچا دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے رابطہ۔ صدر پوٹن نے ایرانی جوہری پروگرام پر اسرائیل اور مغربی ممالک کے تحفظات کی سفارتی حل میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل تنازع کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور۔ ایران کے اسرائیل پر پھر جوابی وار، تل ابیب سمیت مختلف شہروں پر ہائپرسونک الفتح میزائل برسا دیے۔ ایران پر حملوں میں استعمال ہونے والی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ایک بار پھر ناکام رہا۔ ایران کا اسرائیلی فضائی حدود کا کنٹرول حاصل کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل کر دیے۔ پاسداران انقلاب نے موساد کے ساتھ تعاون کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔
اسرائیل کے خلاف جاری آپریشن میں ایران نے تازہ حملوں میں ہائپرسونک فتح 1 میزائل کا استعمال کیا۔ تل ابیب، یروشلم اور شہرون میں ان ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا جو ایران پر حملوں میں استعمال ہوئی۔ مختلف علاقوں میں سائرن بجتے رہے، کئی عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں۔ صہیونی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام رہا، مقبوضہ علاقوں کی فضائی حدود کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی زیر صدارت اجلاس میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق میٹنگ میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل کر دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے یورپی ٹرائیکا کو انتباہ کیا ہے۔ ایک بیان میں راغچی نے کہا کہ اگر ان ممالک نے جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا تو وہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اپنے قتل کی دھمکیوں پر ایرانی رہبر اعلیٰ نے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم صہیونیوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ ایران دہشت گرد اسرائیل کے خلاف پوری طاقت سے کارروائی کرے گا، صہیونیوں سے بے رحمی برتی جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے موساد کے ساتھ تعاون کے الزام میں 5 افراد گرفتار کر لیے ہیں۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جاری ہے۔ تہران میں ہلال احمر کی عمارت پر بمباری کی گئی، داخلی سلامتی کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا گیا۔ کاراج میں میزامی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت دفاع کی متعدد عمارتوں پر بھی حملے، تہران کے قریب میزائل تیار کرنے والی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی بھی اطلاعات، حکیمیہ میں ہتھیار بنانے والی فیکٹریز پر بھی بمباری کی گئی۔ پاسداران انقلاب سے منسلک امام حسین یونیورسٹی بھی نشانے پر، صہیونی طیاروں کا تہران میں آئل ریفائنریز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی تہران کے عوام کو وارننگ، کہا اسرائیلی جیٹ طیاروں نے ایرانی حکومت کی داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ یہ ہیڈ کوارٹر ڈکٹیٹر آیت اللہ خامنائی کے جبر کا ہم بازو تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پی او ایف واہ کا دورہ، چیئرمین پی او ایف واہ لیفٹیننٹ جنرل سید طاہر حمید شاہ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کو مختلف پیداواری یونٹس کے بارے میں بریفنگ دی۔ صدر نے فیکٹریز کے مختلف پیداواری یونٹس کے دورے کے موقع پر عملے کی فنی مہارت، عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محمد رضا حیات ہراج اور سیکرٹری وزارت دفاعی پیداوار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد چراغ حیدر بھی موجود تھے۔ حکومت پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے بینکس کے درمیان نئے مالی تعلقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $1 ارب کا فائنینسنگ معاہدہ طے۔ حکومت پاکستان نے 5 سالہ مدت کی مالیاتی سہولت پر دستخط کر دیے ہیں۔ اعلامی کے مطابق اے ڈی بی کی پالیسی بیسڈ گارنٹی سے فائنینسنگ کو جزوی تحفظ حاصل ہے۔ اسلامک فائنینسنگ کا حصہ 89%، روایتی فائنینسنگ 11% ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کی مالی اصلاحات پر عالمی اعتماد کا مظہر ہے۔ حکومت نے سولر پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، باہمی مشاورت کے بعد ہم نے سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈیجیٹل سروسز کے حوالے سے سیلز ٹیکس صوبوں کا حق ہوگا۔ دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں کی حکومت نے ریویو کیا ہے۔ سروسز کے اوپر سیل ٹیکس وہ صوبوں کا ڈومین ہی رہے گا اور اس کے متعلق بائنڈنگ اپ اسپیچ میں کلیریفیکیشن آ جائے گی۔ جو دوسرا بہت زیادہ ڈیبیٹڈ سبجیکٹ تھا، جو امپورٹڈ کمپوننٹ ہیں جہاں بھی سولرائزیشن ہو رہی ہے، وہ رفلی 46% امپورٹڈ کمپوننٹ ہے۔ جو انورٹرز اور باقی ساری چیزیں ہیں 54%، وہ آلریڈی سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکسیشن ہے پاکستان کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری جو افہام و تفہیم سے جو ہم نے طے کیا ہے کہ اس سال کے لیے ہم 18 نہیں، اس کو 10% جو ہے سیل ٹیکس کو کر لیتے ہیں۔ تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ پی ایس ڈی بی۔ آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وائٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے۔ یہ اہم پیش رفت ہے پاک امریکہ تعلقات میں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر آج ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور اسی حوالے سے وہ وائٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سمیت ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی وہاں پہ شریک ہیں۔